السلام علیکم۔ آج کل ہر طرف رمضان کارڈ پروگرام کی بات ہو رہی ہے، تو ہم نے سوچا کہ اس پر ایک مکمل رہنمائی فراہم کی جائے جس میں اس پروگرام کو بالکل آسان لفظوں میں سمجھایا جا سکے۔ دیکھیں، حکومت کا یہ جو نیا ریلیف پیکج ہے نا، اس کو لے کر لوگوں کے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں۔ تو چلیں آگے بڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان سب سوالوں کے جواب مل جائیں۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال، آخر یہ رمضان کارڈ ہے کیا چیز؟ جی، یہ پنجاب حکومت کا ایک ریلیف پروگرام ہے جس کا سیدھا سا مقصد ضرورت مند افراد کی مالی امداد کرنا ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک بہت ہی اہم بات سمجھنے والی ہے۔ اس کارڈ کے لیے کہیں جا کر اپلائی نہیں کرنا، بالکل نہیں۔ یہ کوئی نئی رجسٹریشن نہیں ہے۔ حکومت کے پاس پہلے سے ڈیٹا موجود ہے اور وہ اسی کی بنیاد پر جو لوگ اہل ہیں ان کے گھروں تک یہ کارڈ خود پہنچا رہی ہے۔ تو ٹھیک ہے، کارڈ گھر پہ آئے گا، لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی اہل کون ہے، کس کو ملے گا یہ کارڈ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہلیت کا تعین ایک پرانے سروے کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ جی، پچھلے کچھ عرصے میں حکومت نے ایک سروے کیا تھا۔ اسے PSCA یعنی پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی سروے کہتے ہیں۔ اس سروے میں ہر خاندان کو ان کی مالی حالت کے حساب سے ایک سکور دیا گیا جس کو PMT سکور کہا جاتا ہے۔ تو بس وہی لوگ اس کارڈ کے لیے اہل ہیں جن کا PMT سکور حکومت کے سیٹ کیے گئے معیار پر پورا اترتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ اپنی اہلیت کا سٹیٹس چیک کیسے کیا جائے؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے حکومت نے صرف اور صرف 2 آفیشیل طریقے بتائے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلا اور شاید سب سے آسان طریقہ ہے سرکاری ہیلپ لائن پر کال کرنا۔ یہ لائن خاص اسی پروگرام کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ لوگوں کو صحیح انفارمیشن مل سکے۔ اور یہ رہا نمبر 0800 02345۔ اس نمبر کو نوٹ کر لیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہی واحد آفیشیل ہیلپ لائن ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نمبر نہیں ہے۔ اچھا، اگر ہیلپ لائن پر رابطہ نہیں ہو پا رہا یا کوئی اور مسئلہ ہے تو دوسرا سرکاری طریقہ بھی ہے، وہ یہ کہ جو نمائندہ علاقے میں کارڈ تقسیم کر رہا ہے اس سے ڈائریکٹ رابطہ کر لیا جائے۔ اس کا طریقہ بھی بہت آسان سا ہے، بس اپنے علاقے میں جو سرکاری نمائندہ کارڈ بانٹ رہا ہے اس کو ڈھونڈنا ہے، اس کو اپنا شناختی کارڈ نمبر دینا ہے اور بس وہ اسی وقت چیک کر کے بتا دے گا کہ سٹیٹس کیا ہے۔ دیکھیں، جہاں بھی اس طرح کے امدادی پروگرام آتے ہیں نا، وہاں فراڈ کرنے والے بھی فوراً ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کن چیزوں سے بچنا ہے تاکہ کوئی نقصان نہ ہو۔ ایک بات بالکل صاف صاف سمجھ لیں، اس پروگرام کا کوئی آن لائن پورٹل یا کوئی ویب سائٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی ویب سائٹ یہ دعویٰ کر رہی ہے تو وہ 100% جعلی ہے۔ ان کا مقصد صرف معلومات چرانا ہے۔ اسی طرح حکومت کی طرف سے سٹیٹس چیک کرنے کے لیے کوئی SMS سروس بھی نہیں چلائی جا رہی۔ اگر کوئی میسج آئے جس میں معلومات مانگی جائیں یا کارڈ کا لالچ دیا جائے تو اس کو فوراً نظر انداز کر دیں، یہ فراڈ ہے۔ اور ہاں، سب سے ضروری بات، یہ پورا پروگرام، یہ کارڈ، اس کی معلومات، سب کچھ بالکل مفت ہے۔ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی بہانے سے اس کے لیے پیسے مانگے تو سمجھ جائیں کہ وہ دھوکے باز ہے، اس کو 1 روپیہ بھی نہیں دینا۔ چلیں جی، مبارک ہو، اگر اہلیت کنفرم ہو گئی ہے اور کارڈ بھی مل گیا ہے تو اب بات آتی ہے اس کے استعمال کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کارڈ سے رقم نکلوانی کیسے ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا لیکن اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، کارڈ کو پہلی بار ایکٹیویٹ کروانے کے لیے پنجاب بینک کی ATM یا کسی بائیومیٹرک ریٹیلر جیسے کہ ایزی پیسہ یا جیز کیش کی دکان پر جانا ہوگا۔ لیکن جب کارڈ ایک بار ایکٹیویٹ ہو گیا تو پھر کسی بھی بینک کی ATM سے پیسے نکلوائے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑی سہولت ہے۔ اور چلتے چلتے ایک بار پھر اس بات کو دہرا لیں، جیسا کہ حکومت نے واضح کیا ہے کہ کارڈ آپ کے گھر پہنچایا جائے گا۔ اسے لینے کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس بات کو لے کر بالکل پریشان نہ ہوں۔ تو آخر میں بس یہی بات ہے کہ صحیح وقت پر صحیح معلومات کا ہونا ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہمیشہ سرکاری ذرائع پر ہی بھروسہ کریں، ہر قسم کے فراڈ سے بچیں اور اس امداد کو محفوظ طریقے سے حاصل